تحفظ مومنین تحفظ مومنین تحفظ مومنین تحفظ مومنین تحفظ مومنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد واسع طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم پی نیوز کی خصوصی رمضان نشریات حقیقت رمضان کریم۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں روز خوبصورت علمی شخصیات کو، اور ایسے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بہت ہی خوبصورت علمی شخصیت، اور ذاتی طور پہ یہ بہت خوبصورت ہیں، اور ان کی وابستگی جو ہے وہ فن نوح خوانی سے ہے۔ اور آج ہم ان سے بات کریں گے ان کی فیلڈ کے حوالے سے، ان کی رمضان الکریم کی نشریات کے حوالے سے ہماری، اور رمضان الکریم کی ان کی جو اپنی پرسنل مصروفیات ہوتی ہیں اس کے حوالے سے۔ السلام علیکم عدیل بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج خیریت سے؟ کرم ہے مولا حسین کا، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ کرم ہے مولا کا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے وقت دیا ہمیں اور اس نشریات میں حاضر ہوئے۔ جیسا کہ ہمارا رمضان نشریات کا سلسلہ ہے حقیقت رمضان، تو ہم اس میں لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کرتے ہیں کہ ذاتی بات ہے، علماء جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم علماء کے ساتھ مختلف گفتگو کرتے ہیں، اور جب مثلا نوح خواہ حضرات یا منقبت خواہ حضرات آتے ہیں تو ہم ان سے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی آج آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں اور ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی اس جو سفر جو ہے نوح خوانی کا، منقبت خوانی کا، یہ سفر آپ نے آغاز کہاں سے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر نوح خوانی کے حوالے سے سوال کافی دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہ ویسے تو بچپن سے ہی نوح خوانی کر رہے تھے 4 سال کی عمر سے، لیکن یہ باقاعدہ پروگرامز میں جا کے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ ہم نے انٹر نہیں کر لیا۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایسے باہر جا کے پڑھنا شروع کیا، مختلف کراچی کے علاقوں میں جا کے نوح خوانی کری، لیکن بچپن سے ہی نوح خوانی کر رہے ہیں۔ اچھا، ایسی دیکھیں ہر انسان کی کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے جس سے وہ انسپائر ہوتا ہے، جس کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے۔ آپ نے کس چیز سے انسپریشن حاصل کری؟ دیکھیں، ہم جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، جس دور میں ہم نے ہوش سنبھالا ہے، تو اس دور میں صرف ایک ہی نام تھا کہ جو مثل سورج جگمگا رہا تھا افق نوح خوانی پہ، وہ ہے ندیم سرور صاحب۔ تو اس وقت میرے خیال سے کہ بہت ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جو ان سے انسپائر نہ ہوا ہو۔ تو ابتدائی طور پہ آپ انسپریشن جناب ندیم رضا سرور صاحب کو سمجھ سکتے ہیں، وہ بالکل انسپریشن تھے۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اور شعور آتا گیا، تو پھر ہم نے اساتذہ نوح خوانوں کو بھی سنا، جناب سچے بھائی کو سنا، ناظم بھائی کو سنا، علی ضیاء رضوی صاحب کو سنا، ناصر رضی صاحب کو سنا، اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو سنگتیں پڑھتی ہیں مختلف شباب المومنین، ان سب کو سنا۔ پھر پنجاب میں بڑی خوبصورت آوازیں تھیں، ان کو سنا۔ تو سب سے حسن صادق صاحب کو سنا، ان سب سے کچھ نہ کچھ انسپریشن لے کے اپنی نوح خوانی میں لے کر آئے۔ لیکن جو بالکل ابتدا جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع کیسے کیا، تو وہ ندیم سرور صاحب کو دیکھ کے۔ صحیح۔ اچھا، رمضان میں آپ کی کس طرح سے مصروفیات ہوتی ہیں عدیل بھائی؟ جس طرح ہم لوگ اپنی مصروفیات میں ہوتے ہیں، گھر کی جو پرسنل مصروفیات ہوتی ہیں، آپ لوگ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں کہ ظاہر بات ہے محافل میں بھی جانا ہے، مجالس میں بھی جانا ہے، اور گھر کو بھی وقت دینا ہے، تو کس طرح سے آپ کا روٹین مینیج ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، رمضان کا تو یہ ہے کہ میں اپنا جو میں مصروفیات رکھتا ہوں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم مصروفیت ہو، کیونکہ رمضان میں روزہ رکھنا ہوتا ہے، اور جتنا آپ گھر میں وقت دیں رمضان میں اتنا اچھا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ ابھی ایام علوی شروع ہو جائیں گے تو اس میں مصروفیت رہے گی، اور جشن امام حسن آ جاتا ہے، اس میں مصروفیت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف رمضان ٹرانسمیشنز میں جانا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر وقت گھر میں ہی گزرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا عدیل بھائی، جو ہماری ناظرین کا بھی ایک بہت زیادہ خوبصورت سوال تھا کہ آپ کا جو وجہ شہرت بنی وہ ایک مخصوص کلام تھا، وہ کون سا تھا؟ اچھا، ہمارا جو مخصوص کلام تھا وہ جس سے وجہ شہرت بنی، تو وہ 2006 میں ہم نے پڑھا تھا، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ اچھا، بڑی دلچسپ اس کے پیچھے ایک پوری کہانی، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ کلام ایک عباس ٹاؤن میں انجمن ہوتی ہے رضاکارانہ عباس، اس کے نوح خوان جناب علی رضوی صاحب، تو انہوں نے وہ ریکارڈ کرایا تھا، نور علی نور صاحب نے اس کو لکھا تھا۔ اب چونکہ وہ بالکل ابتدائی دور تھا، ہم بھی چھوٹے تھے، بچے تھے، میں میٹرک کیا تھا میرے خیال سے، یا انٹر میں آئے تھے اس وقت، تو
تو نہ ہم کسی گنتی میں ہوتے تھے، تو وہ نور بھائی نے ہمیں بھی دے دیا پڑھنے کو کہ بھائی تم پڑھو، اور ہم ایسے تھے کہ بس کہیں امام بارگاہ میں جا کے وہ پڑھ دیا کھڑے ہو کے، یا شب داری پڑھی اور جا کے پھر اب یہ مولا کی طرف سے یہ بنا ایسا کہ وہ پھر کراچی کے چپے چپے پہ جا کے وہ نحو ہم نے پڑھا، تو وہ ہماری پہچان بن گیا اور وہ ہمارے نام سے مشہور ہو گیا۔ لیکن یہ علی بھائی کا کلام تھا، علی بھائی نے پڑھا، لیکن بس یہ رہا کہ وہ صرف عباس ٹاؤن کی حد تک پڑھتے رہے، اور ہم جو تھے وہ پڑھا، تو اس لیے لوگ یہ روشناس ہو گئے کہ وہ کلام۔ تو اگر اس کی ہم آپ سے گزارش کریں کہ 2 لائنیں اس کے سنائیں پھر، تاکہ ہم آگے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں۔ جی بالکل، اور میں تو جہاں جاتا ہوں تو اگر فرمائش یہ کی جاتی ہے کہ یہ کلام لازمی پڑھا جائے، کیونکہ پنجاب تک جہاں پر ایک ہاتھ کی میرے خیال سے نحو خوانی سنی نہیں جاتی، یا ایک ہاتھ کی نحو خوانی سے وہ لوگ روشناس نہیں ہیں، لیکن یہ وہ کلام ہے کہ وہ فرمائش کر کے جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ سنا جاتا اور ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے آپ جس طرح پوری دنیا کے اندر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، پنجاب میں، پاکستان کے اندر، یا اس کے علاوہ باہر ممالک میں بھی آپ جاتے ہیں، تو آپ کو میں نے زیادہ تر دیکھا ہے سوشل میڈیا کے تھرو کہ آپ اس نوحے کو پہ زیادہ رہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اور بھی کلام ہے وہ پڑھے جائیں، لیکن جو مومنین ہیں جنہوں نے پہلے سے سنا ہوا ہے، وہ شاید وہ یہی کلام سن کے انہوں نے بلایا ہے، اپنے پاس مدعو کیا ہے، تو وہ بالکل یہ جب حکم ہو جاتا ہے مومنین کا تو پھر تو وہ واجب ہو جاتا ہے کہ بالکل ایسے ہی۔ حکم پورا کیا جائے۔ تو اس کی 2 لائنیں اگر آپ سنا دیں گے تو پھر۔ کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے تھامے، لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، ہوتے عباس تو چھنتی ناردا زینب کی، پاؤں میں عابد مزتر کہ نہ بیڑی ڈلتی، تازیانے بھی نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بہت حسین کلام ہے یہ، اور واقعی میں اس کلام نے ایک اپنی ایک جگہ بنائی ہوئی ہے نوح خوانی کے اندر۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ بڑی خوشی بھی ہوتی ہے، اور بڑا ایک حیرت انگیز تعجب یوں ہوتا ہے کہ یہ کلام میں نے صرف لائیو پڑھا تھا، یہ ریکارڈ نہیں ہوا تھا۔ اچھا۔ یہ 2012 میں میں نے پہلی دفعہ ریکارڈ کیا ہے، اور 2017 میں، تو اس وقت جب یہ ریکارڈ ہوا تھا تو پلے ٹی وی نے اس کو آن ایئر کیا تھا، تو میرے خیال سے آج تک پلے ٹی وی آن ایئر کرتا ہے، پھر سچ ٹی وی آن ایئر کرتا ہے، پھر میں کربلا میں تھا تو وہ ایک کوئی ہالی ووڈ کی ڈاکیومنٹری بن رہی تھی اربعین کے اوپر، اچھا۔ تو یہ نوحہ ریکارڈ ہوا تھا بہرحال، وہ پتہ نہیں وہ آن ایئر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو وہ وہاں بھی ریکارڈ ہوا تھا۔ بڑی یادیں اس سے وابستہ ہیں ہماری، مطلب بڑی پذیرائی ملی ہے اس نوحے کو۔ جی بس یہ معجزاتی کلام ہے، بالکل ایسا معجزاتی کلام ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ایسا ہے کہ وہ کلام پڑھتا کوئی ہے اور مشہور کسی کے اس سے ہو جاتا ہے، تو لیکن میں تو بانگ دوہل یہ بات کہتا ہوں کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں اس کلام کی وجہ سے ہوں۔ بالکل بالکل۔ اچھا اور عدیل بھی بھائی، کلام ہے لیکن یہ اپنی جگہ ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اس کلام کی خصوصیت ہے نا، اب ہم کہیں بھی اس کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے یار یہ عدیل رضا کا کلام ہے، صحیح، حالانکہ آپ نے بتایا آج اس کا خلاصہ کیا کہ یہ اصل معنوں میں کلام ہے کس کا۔ ہاں جی بالکل، وہ سوشل میڈیا پہ اکثر میں جب پڑھتا ہوں پوسٹر لگ جاتی ہیں ان کا تھا، یہ ان کا تھا، تو وہ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں ایک جامع جواب یہاں پر آپ بہت اچھا کیا آپ نے، اس چیز کو لوگوں کے ذہنوں میں یہ کلیئر ہو گیا۔ اور ایسے ہی آپ یہ بتائیے کہ تحفظ مومنین پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ تحفظ مومنین پاکستان، یہ ناظم رضوی صاحب یہ ہمارے بہت اچھے یعنی کہ احبابوں میں شامل ہیں، اور ماشاءاللہ اس دفعہ انہوں نے جو لانڈی 36ویں میں جشن مرتضوی کیا ماشاءاللہ، اور میں حیران تھا کہ
اتنا شاندار جشن منعقد کرنا اور ان کی پوری ٹیم ماشاءاللہ. پھر مجھے ابھی پتہ چلا کہ ماشاءاللہ یہاں پہ مدرسے کا قیام ہوا ہے. سب سے بڑی بات جو مجھے اچھی لگی وہ یہ لگی کہ کوئی مسلک کی قید نہیں ہے. واہ واہ واہ. مسلک کی کوئی قید نہیں بے ہے. شک. ورنہ زیادہ تر یہ ہے کہ ان کا ویژن اتنا بڑا ہے کہ یہ انسانیت کے بارے میں سوچ رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. یہی چیز ہے جو اور مولا کائنات کا پیغام بھی یہی ہے کہ آپ عالمی سطح پہ جا کے سوچیں. بالکل ایسی ہے. اگر آپ اپنی ذہنیت کو قید رکھیں گے کہ کسی خاص کمیونٹی کے لیے بس مجھے کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ مجھے کسی کے لیے کام نہیں کرنا, کیونکہ مولا کائنات تو سب کے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مولا سب کے ہیں. اور تعلیم کے لیے ماشاءاللہ جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں تو میں دعا گوں کہ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور یہ بالکل یہی مشن ہے ائمہ کا کہ علم پھیلانا, تعلیم پھیلانا. بالکل ایسی ہے. ناظم بھائی نے اسی کے اوپر بہت زیادہ اپنا فوکس رکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو معاشی طور پہ مضبوط اسی طرح کیا جائے گا جی کہ بالکل بچوں کو تعلیم دی جائے گی. اصل میں اب یہ جو ہے نا تلواروں کا دور نہیں ہے, اب اکنامیکل وار ہے. جی. جو قوم اکنامیکلی جیت جائے گی وہ قوم فاتح ہے. آج جو ہم مسلمانوں کا حال ہوا ہے تو آج سے 200 سال پہلے ہم رول کر رہے تھے. ہم کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ ہم اکنامیکلی مضبوط تھے. یہ سلطنت عثمانیہ کے اس میں اور مغل یہ ہم لوگ اکنامیکلی گرو کر رہے تھے تو ہم رول کر رہے تھے. اب دوسری قومیں اکنامیکلی گرو کر رہی ہیں تو ہم ان کے زیر اثر ہیں. بالکل ایسی ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا عدیل بھائی, ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں اس سے پہلے آپ جاتے جاتے اپنا کوئی ایسا پسندیدہ کلام سنا دیں جو کہ آپ کو بہت پسند ہو. وہ کلام اگر آپ سنا دیں گے تو پھر ہم ناظرین سے اجازت چاہیں گے. جی بالکل, میں کلام سناؤں گا اور اس دعا کے ساتھ کہ مولا یہ تحفظ مومنین پاکستان کی توفیقات میں اضافہ ہو اور ان کا جو بھی مشن ہے. اور آج میں یہاں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میری بھی کہیں ضرورت پڑے ان کو تو میں حاضر ہوں اپنی بالکل جو بھی میری توانائی ہے اس کے ساتھ, کیونکہ مشن بڑا ہے. ایسے ہی. اور سب سے بڑی بات یہاں پہ جا کے پتہ چلی بات وہ کہ ویژن بڑا ہے. جب آپ کا ویژن بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ کام جو ہوتا ہے وہ پھر کسی اور لیول پر ہوتا ہے. ایک کمیونٹی بیس پر صرف کام ہوتا ہے اور صرف وہ ہوتا تو پھر اتنا میرے لیے وہ نہیں ہوتا. لیکن یہ بہت بڑا کام ہے, ویژن بہت بڑا ہے کہ سب کے لیے, تعلیم سب کے لیے. بالکل ایسی. تو بس کلام بھی میں جو اپنا پسندیدہ کلام ہے وہ پیش کر دیتا ہوں کہ ایک دعا ہے اور جو دوران مشی ہی اس کے مطلب میں نے کہا تھا اور اس کے بعد پھر کمیل ظہور سے میں نے وہ کلام کمپلیٹ کرایا تھا. اور وہ کیا دعا ہے وہ یہی ہے کہ خدایا کرب و بلا میں وہ وقت بھی آئے, میں یا حسین کہوں اور دم نکل جائے. خدایا کرب و بلا میں وہ وقت بھی آئے, میں یا حسین کہوں اور دم نکل جائے. میں اپنی آنکھیں در شاہدی پہ رکھ دوں گا, میں اپنا دل بھی وہیں پر کہیں پہ رکھ دوں گا. میرا نصیب مجھے اب نہ اور ترسائے, میں یا حسین کہوں اور دم نکل جائے. اے میرے پالنے والے میری دعا ہے یہی, نظر کے سامنے غازی کی جب زری ہوگی, اے کاش سجدہ وہاں ایک ادا ہو جائے. میں یا حسین کہوں اور دم نکل جائے. نماز فجر پڑھوں گا مقام اکبر پر, سناؤں گا خط صغرا وہاں پہ رو رو کر, سناؤں گا سبھی صغرا نے جتنے غم کھائے. میں یا حسین کہوں اور دم نکل جائے. خدایا کرب و بلا میں وہ وقت بھی آئے, میں یا حسین کہوں اور دم نکل جائے. بر محمد بہت حسین کلام, بہت حسین کلام پڑھا عدیل بھائی آپ نے. اور مولا
سب کی دعا یہی ہے کہ مولا یہ دعا قبول کر لے کہ میں یا حسین کہوں اور دم نکل جائے. بالکل اس سے بڑی کوئی تو سعادت ہی نہیں ہے کہ کربلا کی سرزمین پر دم نکل جائے. یہ 2017 یہ واقعہ ہوا تھا 2019 میں اربعین پہ. میں 9 ٹریول کے ساتھ اربعین پہ تھا. ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا مسلم, اور وہ جس طریقے سے کام کر رہا تھا مسلم بھائی بالکل مسلم کا, جیسے وہ آپ جانتے ہوں گے, بالکل بالکل تو وہ جس طریقے سے کام کر رہا تھا والنٹری, لگ رہا تھا کسی چیز کی جلدی ہے اس کو. تو ہم ایک جگہ موقف میں رکے ہوئے تھے تو خبر آئی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس سے ایک دن پہلے میں یہ کلام پڑھ رہا تھا تو وہ بڑا مگن ہو کے نا اس کا جواب دے رہا تھا. تو اس کے والد ملے, انہوں نے بولا بس یہ دعا کی قبولیت تھی. تو وہ ہم سب نے چلے جانا ہے, کوئی پیر ہونا ہے, کوئی منگل ہوگا, کوئی جنوری ہوگا, کوئی فروری ہوگا. تو بس سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ آپ کربلا میں ہوں اور آپ کا دم نکل جائے, بالکل جہاں کی خاک ہے وہیں چلی جائے. بالکل ایسے. بہت شکریہ عادل بھائی آپ کا وقت دینے کا, ہماری رمضان نشریات میں شامل ہونے کا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور پورے تحفظ مومنین کا شکریہ کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو یاد کیا. بہت شکریہ. جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے ساتھ موجود تھے عادل رضا صاحب, اور ایسے ہی میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اور ہمیں اپنی محبتوں سے نوازتے رہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کل حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئی گفتگو کے ساتھ. دیکھتے رہیے TMP نیوز. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب نے مل کر یہ تہیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وطن عزیز پاکستان کو ترقی پذیر ممالک سے نکال کر انشاءاللہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنا ہے, اور ہم نے پاکستان کو اتنی ترقی دینی ہے کہ انشاءاللہ غربت کا خاتمہ ہو. اس کے لیے ہم سب مل کر ایک جدوجہد کر سکتے ہیں جس سے پاکستان ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.